بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی سے پہلے لڑکی نے اپنے منگیتر کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں، مگر آپ سے پہلے میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ میرے ہی گھر میں میری ماں کی آنکھوں کے سامنے ایک ڈاکو نے میری عزت کو تار تار کیا۔ میں آپ کو کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے سب بتا دیا۔ منگیتر نے لڑکی سے کہا کہ اس ڈاکو کی کوئی شناختی علامت جس کے ذریعے اسے پکڑا جائے۔ لڑکی نے کہا کہ اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا نہیں تھا، باقی چہرے سے اسے میں نہیں پہچان سکتی کیونکہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ منگیتر نے اس ڈاکو کو تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا اور فقیر کا بھیس بدل کر شہر کی مصروف ترین سڑک پر بیٹھ گیا۔ اور پھر اویس کے گھر والے لڑکی والوں کو بڑا زور دے کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں شادی گرمی شروع ہونے اور رمضان سے قبل ہر صورت کر کے دیں، اور لڑکی والے بس مختلف ہیلے بہانے کر کے شادی کو کم از کم 1 سال مؤخر کرنا چاہ رہے تھے۔ ممکن تھا کہ منگنی لڑکے والوں کی طرف سے ختم ہو جاتی کہ ان لوگوں کو بھی ان کی بیٹی کے سسرال والے مجبور کر رہے تھے کہ ہمیں جلدی شادی کر کے دیں۔ اویس اور اس کی بڑی بہن کی شادی اکٹھی ہونی تھی۔ دن بدن تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور لڑکی والوں کا ضرورت سے زیادہ تاخیر کرنا اس نئے جڑے رشتے کی مٹھاس کو کم کر رہا تھا۔ رابعہ اویس کی منگیتر تھی۔ اویس کی منگیتر ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر تھی اور اس کے ابو ایک پرائیویٹ کالج میں سیکورٹی گارڈ تھے۔ لوئر مڈل کلاس فیملی تھی اور سفید پوش لوگ تھے، جبکہ اویس کی فیملی کو مڈل کلاس کہا جا سکتا ہے۔ ان کے گھر مناسب سی گاڑی تھی، 2 اے سی اور سولر سسٹم وغیرہ لگا ہوا تھا۔ اویس کی ایک ملٹی نیشنل فرم میں اچھی ملازمت تھی، لگ بھگ 1 لاکھ تنخواہ تھی۔ اویس کے ابو اور 2 بھائی بھی کمانے والوں میں شامل تھے۔ 3 ماہ منگنی کو ہو گئے تھے، مگر ابھی تک دونوں کی آپس میں ایک بار بھی کال یا میسج پر بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ہی اس سوچ کے حامی تھے کہ شادی سے پہلے رابطہ کرنا اچھا نہیں ہے، اور دونوں ہی اس پر عمل کر رہے تھے۔ قریب تھا کہ اویس کے گھر والے رشتہ ختم کر دیتے۔ رابعہ اپنے ابو کے موبائل سے اویس کا فون نمبر لے کر اسے میسج کرتی ہے کہ میں آپ کی منگیتر رابعہ، آپ کے چند منٹ درکار ہیں، جب بھی ایزی ہوں پلیز بتا دیں، میں فون کر لوں گی۔ اویس نے جب میسج دیکھا تو رپلائی کر دیا کہ مجھے 1 سے 2 بریک ہوتی ہے، آپ 1:10 پر فون کر لیں۔ مقررہ وقت پر رابعہ نے فون کر لیا۔ سلام دعا کے بعد رابعہ نے اویس سے کہا کہ جس دن آپ کے گھر والوں نے مجھے دیکھنے آنا تھا، میں نے بہت دعا کی تھی کہ آپ لوگ مجھے پسند کر جائیں، کیونکہ میرے ابو میرے لیے 3-4 سال سے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے اور ان کی یہ پریشانی میں دیکھ نہ سکتی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر ہم بہن بھائیوں کو پالا اور اچھی تعلیم دی۔ میں اب 24 سال کی ہونے والی ہوں۔ ابو میری عمر کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی 20-22 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے، اور میں نومبر میں 24 سال کی ہو رہی ہوں۔ تو میں نے شکرانے کے نوافل پڑھے جب آپ لوگوں نے فون کر کے کہا کہ ہمیں لڑکی پسند ہے۔ میرے گھر والوں کو تو آپ پہلے ہی پسند آ چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم ہمارا یہ رشتہ بچتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ایک دوست کے کہنے پر آپ کو فون کر رہی ہوں، وہ میرے پاس ہی بیٹھی ہے۔ میرا خدا گواہ ہے، میری زندگی میں کسی بھی طرح سے آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ ہم جیسے غریب گھرانوں میں شادی سے پہلے لڑکوں کو پیچھے لگانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ 1-2 کزن نے اپروچ کیا، مگر میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میرے ابو نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو بھائی آپ اپنا اور میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ چند ماہ پھر بھی پیچھے پڑے رہے، میری سالگرہ پر کیک وغیرہ لائے، مگر ناکام ہی لوٹے۔ آپ وہ پہلے مرد ہیں جسے میں نے اپنی سوچ میں اور دل میں جگہ دی کہ آپ سے میرا نکاح ہونے والا ہے، نسبت طے ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ ختم۔ بس ایک کال کر کے اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرنے لگی ہوں۔ اویس نے کہا جی اب کریں بات۔ رابعہ نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ڈاکو ہمارے گھر ڈاکے کی نیت سے آیا، مگر جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میری ماں کے سامنے اس نے میری عزت کا جنازہ نکالا۔ میں بے بس تھی، مجبور تھی، مگر میں آپ کو کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی زندگی کے دردناک لمحات شیئر کر رہی ہوں۔ رابعہ کے منگیتر نے اس سے پوچھا کہ اس ڈاکو کی کوئی شناختی علامت یاد ہے؟
تاکہ میں اسے پکڑ کر عبرت کا نشان بنا سکوں۔ رابعہ نے رو کر کہا کہ اور تو کچھ یاد نہیں، بس اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا نہیں تھا۔ رابعہ کے منگیتر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس شخص کو عبرت کا نشان بناؤں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، تم بے فکر رہو، میں یہ رشتہ نہیں توڑوں گا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ رابعہ نے کہا جی، اور بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری یہاں 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، یہاں ایک 7,000 ماہوار کی کمیٹی شروع ہوئی تھی، ٹوٹل 20 کمیٹیاں تھیں، تو میں نے بھی ایک کمیٹی ڈال لی، اب تک 6 کمیٹیاں جا چکی ہیں اور 14 باقی ہیں۔ 1,40,000 روپے ملیں گے تو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ان پیسوں سے ہم فرنیچر خرید لیں گے۔ ساری ٹیچرز مجھے آئندہ ماہ کی کمیٹی دینے پر رضامند ہیں، میری پرچی نکلے یا بے شک نہ نکلے، کہ تمہارا رشتہ پیسوں کی وجہ سے نہ ٹوٹ جائے۔ میں اس بات کو لے کر پریشان ہوں کہ اگلے ماہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو بعد کی 13 کمیٹی میرے گھر والے کیسے دیں گے؟ میرے ابو کی 14,000 تنخواہ ہے، امی لڑکیوں کی جہیز کے سامان کی سلائی کڑھائی سے ماہانہ 4-5 ہزار کما لیتی ہیں، وہ بھی کام اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بیڈ شیٹس یا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے والا کپڑے پر ہاتھ کی کڑھائی یا کروشیا کا کام کرانا کم کرتے جا رہے ہیں، تو کسی صورت بھی 7,000 ماہانہ کمیٹی دینا ممکن نہیں ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اویس بولا جی بالکل پوچھ سکتی ہے، میری 1,09,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، رمضان میں ڈبل تنخواہ ملتی ہے۔ رابعہ بولی کہ آپ مجھے تھوڑا سا جیب خرچ دیا کریں گے؟ اویس کی آنکھیں پانی سے پہلے ہی بھر چکی تھیں، اب چھلک پڑی۔ ڈبڈباتی آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا ہاں بالکل دیا کروں گا، وہ تو سبھی دیتے ہیں۔ رابعہ تھوڑی سی خوش ہوئی کہ کتنا آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اویس بولا جتنا میری بیوی کہے گی اتنا ہی دے دوں گا۔ ہیں سچ میں آپ ایسا کریں گے؟ جی سچ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے کہ آپ مجھے جیب خرچ دیتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہاں پلیز ان کو تب تک نہ بتائیے گا جب تک میں نہ کہوں۔ وہ پھر ساس پوچھتی ہیں کہ کتنے پیسے جمع کی ہے، ان سے کچھ بنا لو، اور میرے پاس تو پیسے جمع ہی نہیں ہونے۔ اچھا تو کیا آپ مجھے 4,000 جیب خرچ دے سکتے ہیں؟ رابعہ کے پاس بیٹھی اس کی دوست انم نے اسے اشارہ کیا کہ اصل بات کرو، اب سب لوگ جا رہے ہیں، سکول خالی ہو رہا ہے۔ اویس بولا بس 4,000؟ جی بس 4,000، وہ میں امی کو بھجوا دیا کروں گی، امی کہہ رہی ہیں کہ میں گھر خرچ سے بچت کر کے 3,000 بچا لیا کروں گی اور کمیٹی چلتی رہے گی۔ بس 1 سال کی ہی تو بات ہے، 13 ماہ میں 4,000 ماہوار تو ہو تو 52,000 روپے میں اپنی امی کو دوں گی، اور یہ پیسے میری امی کمیٹی ختم ہونے کے 1 سال بعد مجھے لوٹا دیں گی، اور میں آپ کی امانت دے دوں گی۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو میں ساری عمر آپ کی شکر گزار اور احسان مند رہوں گی، ہمارا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جب منگنی ٹوٹتی ہے نا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، پھر دوبارہ رشتہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ابو جو انہیں اپنے کالج کے پرنسپل سے بھی ویسے بات کی ہے، اگر وہاں سے پیسے قرض مل گیا تو آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ اویس فون میوٹ کر کے دارو کو دار رو رہا تھا۔ رابعہ نے کہا آپ سن رہے ہیں نا، میں بس بولتے ہی گئی، آپ بھی کہیں گے کتنا بولتی ہے یہ لڑکی۔ اویس نے کال کاٹ دی کہ اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے میسج کیا کہ باس نے بلا لیا ہے، کل بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، رشتہ ختم نہیں ہوگا، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں۔ میسج پڑھ کر رابعہ کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ انم کو زور کی جپی لگائی اور خوشی سے جھومتی ہوئی دونوں گیٹ تک آ گئی۔ انم بولی میں نہ کہتی تھی بدھو، ایک بار بات تو کر لو، بھائی مان جائیں گے۔ نہ بھی مانے، رشتہ تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے، دل میں کسک تو نہیں رہے گا کہ بات ہی نہ کر سکی۔ اب تمہاری شادی کرانے کا سہرا میرے سر ہے، بولنا جانا کبھی بھی نہیں بھولوں گی یار، تم نہ ہوتی تو میں کبھی ایسے بات نہ کر پاتی۔ میرے لیے یہ پل صراط عبور کرنا ہی جتنا مشکل کام تھا جو تم نے آسان کیا۔ رابعہ تم مجھے بہت عزیز ہو، جانی میرے حالات تم سے کہاں چھپے ہیں، میرے پاس کچھ بیچنے لائق ہوتا تو بیچ کر تمہاری مشکل آسان کر دیتی، مگر اس تنخواہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو، میں خود کو بیچ کر بھی تمہارے اس احسان کی قیمت نہیں چکا سکتی جو تم نے مجھے اویس سے بات کرنے پر آمادہ کر کے کیا ہے۔ یہی بات میں اگر اویس کے علاوہ کسی سے کرتی تو مجھے پیسے شاید اسے ڈبل مل جاتے، مگر بدلے میں بھی تو کچھ دینا تھا نا۔ مجھے کئی بار خیال آیا کہ کسی بھی طرح فرنیچر کا بندوبست کر لیتی ہوں، مگر یہ رشتہ نہیں توڑنے دینا۔
مگر یہ دنیا ہوس پرست ہے، بدلے میں جسم دینے کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ لوگ جو اجتماعی شادیاں کراتے ہیں بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، جو میڈیا بلا لیتے ہیں اور اخباروں میں تصاویر لگوا دیتے ہیں، اور دلہا دلہنوں سے انٹرویو کرنے والے لوگ کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں۔ اور میرے سسرال والے کیا ایسی خیرات کی شادی میں شامل ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان ڈفروں کو کوئی سمجھائے کہ اس سے آدھے بجٹ میں اس سے ڈبل شادیاں ہو سکتی ہیں، مگر ان میں نمود و نمائش نہ ہو، غریب کو احساس نہ دلایا جائے کہ تم غریب تھے اور ہم نے اتنی غریب اور یتیم بچیوں کی شادی کی، سب کو ایک کمرے کا سامان جہیز دیا۔ ایسا کسی تقریب میں ایسا کرنے والوں کی اپنی بیٹی کو بطور دلہن بٹھایا جائے تو ان کو کیسا لگے گا؟ اگر یہ اچھا کام ہے تو کوئی ایک مثال دے دیں جس میں ڈونرز کی اپنی بیٹیاں بھی اس اجتماعی شادی کی تقریب سے دلہن بن کر رخصت ہوئی ہوں۔ کوئی ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ تو میری بہن، تمہارا ایک بار پھر شکریہ، تم نے مجھے کسی گناہ یا ایسی ضلالت سے بچا لیا جو مخیر حضرات ہم جیسے غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کے نام پر کرتے ہیں۔ اگلے دن 1:10 پر اویس نے خود کال کر لی۔ کل سے لے کر اب تک وہ اپنی منگیتر کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو یاد کرتا رہا، خود کو کوستا رہا، اپنے آپ کو گالیاں دیتا رہا کہ میں ہی کتنا ڈفر اور ڈنگر کھوتا ہوں۔ میں نے سوچا ہی نہ کہ وہ لوگ شادی میں تاخیر آخر کرنا کیوں چاہ رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی اس نقطے پر نہ سوچا کہ ان کو اعتماد میں لے کر بات کی جائے، بس یہی کہتے رہے کہ ہمیں 1 ماہ میں شادی کر دو۔ اویس نے رات اپنی امی سے بات کی کہ امی، اگر ہم لڑکی والوں سے کہہ دیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس کی امی نے کہا کہ ہم کیوں ایسا کریں، انہوں نے جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہم کون سا مانگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بنایا ہی ہوگا، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر ہم ایسا ان سے نہیں کہیں گے۔ اور فرنیچر سیٹ تو دیں گے ہی، اتنے بھی نہیں مرے ہوئے، دلہن کے کمرے میں بیڈ ڈریسنگ کیا ہم خرید کر رکھیں گے؟ عبید بولا، اگر ہم ایسا کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے، پاگل ہو کیا تم؟ ایسا کبھی سنا ہے کہ فرنیچر لڑکے والوں نے خرید کر خود ہی رکھ لیا اور لڑکی خالی ہاتھ آ گئی؟ اویس کو اپنی امی کی روایتی پنجابی ساسوں والی سوچ سمجھ آ گیا اور چپ کر گیا۔ خیر، اویس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو 4 نہیں 10,000 جیب خرچ دیا کرے گا، بالکل اتنا جتنی اس کی ابھی تنخواہ ہے، اور یہ بات نہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا نہ ہی آپ کسی کو بتائیں گی۔ آپ پوری 7 کمیٹی بیچتی رہنا اور اس کے بعد بھی 3,000 آپ کے پاس ہوا کرے گا۔ ارے نہیں، آپ مجھے ہارٹ اٹیک کرانا ہے، بس 4,000 ہی چاہیے، اور وہ بھی میرے گھر والے واپس کر دیں گے۔ اویس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، اور اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آج فون کر دیں آپ لوگ شادی کے لیے تیار ہیں۔ اور فرنیچر ویسے بنوانا کہاں سے ہے؟ رابعہ نے بتایا کہ بیانہ دے دیا ہوا ہے، فلاں روڈ پر فلاں نام کی دکان ہے، اب ان کو کہتے ہیں کہ اٹھانا ہے تو تیار کر دیں گے۔ اویس نے کہا ٹھیک ہے، اب ہماری بات شادی والے دن ہی ہوگی، میرے لائق کوئی اور کام ہو تو ابھی بتا دیں۔ نہیں، اور کچھ بھی نہیں، آپ کا بہت شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ شادی والے دن۔ اگلے ہی اتوار اویس نے اپنے دوست خطیب احمد کو ساتھ لیا اور وہ لوگ اویس کے سسرالی شہر اسی روڈ اسی دکان پر جا پہنچے جہاں سے رابعہ کا فرنیچر بننا تھا۔ آرے والے چاچا جی کو اپنے تعارف کروایا اور بات صاف بتائی کہ لڑکی والوں کو کبھی بھی معلوم نہ ہو، ان کو بس یہی کہنا ہے کہ کوئی بندہ خدا یہ پیسے دے گیا ہے، اور کہنا بھی تب ہے جب شادی سے چند دن قبل فرنیچر تیار ہو جائے۔ ویسے بات کتنے میں طے ہوئی ہے؟ آرے والے چاچا جی نے کہا کہ 1,50,000 مانگا تھا، انہیں 1,40,000 میں ڈن کیا ہے۔ 40,000 کا صوفہ ہے اور 1,00,000 میں بیڈ ڈریسنگ اور 2 کرسیاں ہیں۔ اویس نے کہا کہ لکڑی کی ہی الماری آپ ہی رابعہ کے سسرال جا کر شادی کے چند دن بعد کمرے میں بنا کر آئیں گے۔ 8 کرسیوں والا ڈائننگ میز بھی ہوگا اور 2 دیوان چیئرز شامل کریں، استری سٹینڈ شامل کریں اور تولیہ سٹینڈ بھی۔ اس سب کی قیمت بتائیں اور بیانہ ان لوگوں کا رہے گا۔ باقی ساری پیمنٹ کوئی اکاؤنٹ دیں، ابھی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ 3,80,000 میں سب کچھ ڈن ہوا اور 10,000 بیانہ کا نکال کر 3,70,000 ان دونوں لڑکوں نے ان کو ٹرانسفر کر دیا اور کہا کہ جلدی سے آپ کام شروع کریں، 1 ماہ بعد شادی ہے۔ جب شادی کے دن طے کرنے گئے تو رابعہ کے گھر والوں نے کہا کہ 100 لوگ تک بارات آ جائے، جبکہ اویس کے گھر والے 200 لوگ لے جانا چاہ رہے تھے۔ اویس نے اپنی امی سے کہا کہ وہ خود ہی رابعہ سے بات کر لے گا، ہم 200 لوگ ہی لے کر جائیں گے، آپ لوگ اس کے ابو سے اب بات نہ کریں۔ جب اویس کو میرج ہال کا نام معلوم ہوا تو اپنے دوست خطیب کو لے کر وہاں بھی پہنچ گیا اور مینیجر منیر چشتی صاحب کو کہا کہ فلاں تاریخ کی بکنگ میں بارات میری آنی ہے، اپنی برات کا خرچ میں خود دینا چاہتا ہوں، میں آپ کا تاحیات احسان مند رہوں گا اگر یہ کام رازداری سے ہو جائے تو۔
ان سے آپ نے یہ کہہ کر پیسے نہیں لینے کہ مالکوں نے ہی نہ لینے کہا ہے۔ وہ سال ایک دو بارات کے کھانے خود دیتے ہیں سفید پوش لوگوں کی بیٹی کی شادی پر، تو آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہوئے ہیں اور یہ بات آپ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ 100 لوگوں کی بجائے 200 لوگ کر لیں۔ مینیو کیا ہے؟ چشتی صاحب نے بتایا کہ چکن 1 ڈش ہے، 900 روپے میں بات طے ہوئی، 5000 ٹیکس کا الگ ہوگا۔ خطیب نے پوچھا کہ اگر چکن پکوڑا اور بیف قورمہ کر لے تو کیا ریٹ ہوگا؟ آئس کریم کی جگہ گاجر کا حلوہ کر لے۔ مینیجر نے کہا کہ 1250 ہو جائے گے۔ خطیب نے کہا ٹھیک ہے، 1 لاکھ ابھی دے رہے ہیں، 150 بارات کی آمد پر میں آپ کو دے دوں گا۔ چشتی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک تصویر بنا سکتا ہوں۔ میرج ہال کے سامنے ایک فوٹو بنی اور دونوں دوست واپس آ گئے۔ پلان کے مطابق فرنیچر والوں نے پیسے نہیں لیے، وہی کہا گیا جو ان کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ شادی کے کپڑوں کے لیے جو پیسے رابعہ کی امی نے اپنی ایک دوست کے سے ادھار لیے تھے وہ ان کو لوٹا دیے گئے، پھر بھی پیسے بچ گئے جو شادی کے کھانے کے لیے بھی تقریباً کافی تھے۔ جب بارات آئی 200 بندہ تھا۔ مینیجر صاحب نے رابعہ کے ابو کو کہا کہ فکر مند نہ ہوں، ہم سنبھال لیں گے، آج آپ کا کھانا بالکل فری ہے۔ مالکوں کو آپ کا معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہم پیسے نہیں لیں گے، آپ بس سکون سے بیٹھے اور کھانا کھائیں۔ کھانے میں مینیو بھی کچھ بدلا گیا تھا۔ رابعہ کے ابو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور چشتی صاحب کو دعائیں دے رہے تھے۔ جب بارات چلی گئی، بیٹی اپنے سسرال کو روانہ ہو گئی تو وہ مینیجر کے کمرے میں آئے اور کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی مالکوں کے سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چشتی صاحب نے بتایا کہ وہ تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، جب آئے آپ کو بلا لیں گے، آپ آ جانا۔ اور یوں وہ لوگ کمیٹی کے پیسوں سے بچا ہوا 90,000 لے کر شکر گزاری کے جذبات میں ڈوبے ہوئے گھر آ گئے۔ رابعہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ فرنیچر کے پیسے اس کے خاوند نے ادا کیے ہیں، اور نہ ہی بارات کے کھانے کا کچھ علم تھا کہ اس کے پیسے کس نے دیے۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے تو چکن قورمہ کہا تھا، یہ چکن پکوڑا اور گاجر کا حلوہ کہاں سے آ گیا؟ امی ابو سے پوچھ بھی نہ سکی کہ اس کی نندیں اور دیگر مہمان سب پاس تھے۔ 1 لاکھ روپے حق مہر لکھا گیا جو اویس نے گھر آ کر اپنی بیوی کو دے دیا اور کہا کہ یہ پیسے وہ جہاں اس کا دل کرے گا لگا سکتی ہے۔ جب اگلے دن میکے جا کر اسے معلوم ہوا کہ شادی ہال میں بھی پیسے نہیں لیے گئے تو اس نے یہ بات اپنے خامد کو فرنیچر والی بات کی طرح نہ بتائی اور گھر والوں کو بھی منع کیا کہ کسی سے ان 2 باتوں کا ذکر نہ کرے کہ اس کا خامد جو اس کے سسرال والے نہ جانے کیا سوچیں کہ ہم نے کسی سے امداد لے کر فرنیچر خریدا اور شادی کا کھانا بھی کسی نے دیا۔ مگر وہ دل ہی دل میں اس فرشتہ سے انسان کو دعائیں دیتی رہی۔ وہ فوج سوچتی رہی کہ اس نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کے صلہ ملا اور اتنا محبت کرنے والی فارم ملا۔ اور شادی کے 2 بڑے خرچ اللہ نے غیب سے بندوبست فرما دیے، اس کے کوئی نیکی یاد نہ آئی، بس ایک ہی اچھا کام اسے یاد آیا کہ وہ گھر میں ٹیوشن پڑھنے آنے والے بچوں میں سے ایک بچے کو بصارت سے محروم تھا، جو بصارت محروم تھا اسے فری پڑھایا کرتی تھی۔ وہ بچہ ایک اسپیشل اسکول میں پڑھتا تھا اور ٹیوشن کے لیے اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کو پڑھانے کے لیے وہ ایک بار اپنے اسکول سے چھٹی کر کے پورے دن کے لیے اس کے اسپیشل اسکول بھی گئی تھی کہ یہ ہارڈ کاغذ پر سوئی سے جو نقطے نکالے جاتے ہیں اس الف بے اور اے بی سی کو سمجھ سکے، اور 2 سال تک اس نے اس بچے کو بالکل فری پڑھایا تھا۔ اویس پر اپنی شادی کا 5 لاکھ قرض چڑھا جو اس نے اگلے 2 سالوں میں تنخواہ سے پیسے بچا کر اتار لیا۔ اویس کی امی کا انتقال شادی کے 3 ماہ بعد ہی ہو گیا۔ اس نے اپنے باقی گھر والوں کو اور رابعہ کو بعد میں سب کچھ بتا دیا، اور اس کے مطابق اگر یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے تھی تو وہ اس کی اپنی امی تھی۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر اپنی بہو کو یہ تانا مار سکتی تھیں کہ ساس اور بہو کا کوئی سمجھے تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے، کوئی نہ سمجھے تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اب جب وہ زندہ ہی نہ رہیں تو اس نے اپنے ابو اور بہن بھائیوں کو بھی تھوڑا بہت بتا دیا اور ترغیب دی کہ ہم اپنی دیگر شادیوں میں بھی ایسا ہی کریں گے، بہنوں کی شادی پر لڑکیوں والوں کی بھی جو مدد کر سکے وہ بھی کریں گے، ان کو ہر ممکن آسانی دیں گے، اور بھائیوں کی شادی پر لڑکی والوں کا جو ہاتھ بٹا سکے وہ بٹائیں گے، اور یہ نصیحت ہم اپنی اگلی نسل کو بھی کریں گے۔ آج اویس کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، وہ لوگ والدین نہیں بن سکے مگر ان کی محبت اور خلوص قابل رشک ہے۔ وہ اس کام میں دیر کو خدا کی کو مثلت مانتے ہیں۔ رابعہ اب اپنے سسرال میں ایک اچھے پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل ہے۔ اسکول میں ماشاءاللہ 700 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور ان کے اسکول سے جب بھی کسی سوید پوش باپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے بغیر کسی کو بتائے اس کا فرنیچر اسے تحفے میں دے دیا جاتا ہے یا شادی کا مکمل کھانا دے دیا جاتا ہے۔ اس رحمت برستے اسکول میں 9 یا 10 اسپیشل بچوں کو بالکل فری تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج 11 جنوری اویس کی شادی کی سالگرہ بھی ہے،
اور آج اس کا دوست خطیب احمد اپنے دوست کو ساری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ میری جان تم ایک عظیم اور نایاب روح ہو، تم جیسے انسان ہی انسانیت کا شرف ہے، مجھے ایسا خطیب بنانے میں جیسا میں آج ہوں یا جیسا بننے کی کوشش میں ہوں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے، تم جیسے لوگ حقیقت میں کم اور کسی کہانی میں ہی پائے جاتے ہیں، شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔